الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ملائکہ سے احترام اسٹیج پر جلوہ افروز معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پڑھ نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ معزز طالبہ اور طلباء، میں آپ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ جن باتوں کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کا سفر آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں۔ سر آپ بولا لیکن سفر طے کرنے کے لیے دل کے ارادے مضبوط ہونا چاہیے۔ اب بہت سی تقاریر ہمارے سامنے پیش کی گئی، اب جو سیکنڈ لاسٹ تقریب ہے اس میں آپ کی زندگی کا پورا نچوڑ اس میں بیان کیا گیا۔ اس کا نام کیا؟ کہ آپ اسکول میں آتے ہو تو اسکول میں کیا کرتے ہو؟ میرے عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہو اس دور کو سمجھنا اور اپنی زندگی کی راہ متعین کرنا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ کیونکہ آپ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتاری۔ وہی کیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے نام سے، اللہ کے نام سے پڑھیے۔ ہم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہم اپنے اسکول سے جدا ہونے جا رہے ہیں۔ ہم کو اپنے اس میں جھانک کر اور اپنا محاسبہ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ جس وقت ہم اسکول میں داخل ہوئے تھے تو ہماری جھولی خالی تھی، ہمارے اساتذہ کرام نے ہم پر محنت کر کے ایک جھولی کو بھر دیا ہے۔ اب ایک زندگی کا اختتام یہاں پر اسکول کے ابتدا سے ہونے جا رہا ہے۔ جب آپ باہر جائیں گے تو یقیناً آپ کو اس بات کا احساس ضرور ہوگا کہ جب ہم کو پڑھنے کا وقت ملا تھا تو ہم نے اس میں اسٹڈی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ یقیناً جب آپ اس چار دیواری کے باہر جائیں گے اور آپ بڑے اسکول اور کالجز میں جائیں گے تو آپ کو اس کا احساس ضرور ہوگا کہ ہم نے جو ہائی اسکول میں 5 سال یا 8 سال گزارے ہیں تو ہم نے اپنی محنت اور جدوجہد کے ذریعے سے ہم نے اپنے سینے کو مضبوط کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یقیناً جنہوں نے اس ہائی اسکول میں رہتے ہوئے یا دوسری کسی اسکول میں رہتے ہوئے اپنے تعلیم کو زور دیا ہے، یقیناً وہ باہر جا کر کمزور نہیں پڑے گا بلکہ اپنی زندگی کی منزلیں سفر کرتے کرتے ایک اعلیٰ درجے پر پہنچ کر اپنے والدین کا، اپنے قوم کا، اپنے اسکول کا نام روشن کرے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی بچے میں کوئی کمزوری رہ گئی اور اپنی شرارتوں کی وجہ سے اپنے علم کو کامل طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا ہوگا تو یقیناً زندگی بھر وہ افسوس کرتے رہے گا کہ کاش میں بھی دوسرے کی طرح علم حاصل کیا ہوتا تو آج میں بھی اسی منزل پر ہوتا۔ تو اس کے بعد وہ افسوس کرنا اس کے لیے کوئی کام نہیں دے گا۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ سے جو کہنے آ رہا ہوں اور کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے یہ ابھی انجوائے کرنے کا اور شوق کے پورا کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہم کو کامل طریقے سے اپنے علم کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔ اور جن اساتذہ کرام نے ہم پر محنت کر کے اس حد تک ہم کو پہنچا دیا ہے، کیا ہم اپنے اساتذہ کے لیے، کیا ہم ان اساتذہ کے لیے جنہوں نے ہم پر محنت کی، کیا ہم ان کا حق ادا کریں؟ باہر جا کر علم حاصل کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن کامل طلباء و طالبات ہوں گے جنہوں نے علم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی دھیان دیا ہوگا۔ ایک انسان ہے جو خوشبو کے ذریعے سے اپنے جسم کو مہکاتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان ہے
کہ جس کے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے خوشبو ہم کو آئے، یہ اصل طالبہ اور طالبات رہیں گے۔ میرے دوستوں، ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کرام جو ہم پر محنت کرتے ہیں، وہ کیوں محنت کرتے ہیں؟ وہ ایک اپنا بچہ سمجھ کر ہم کو اعلیٰ درجے پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اسکول میں آنے کے بعد ہم اپنے والدین کا، ہم اپنے اساتذہ کرام کا جو ہم پر احسان کرے، اگر ہم اس احسان کو اپنے سامنے نہ رکھتے ہوئے اگر احسان فراموشی کریں گے تو یقیناً ہم اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ جب آپ اسکول میں آتے ہیں، آپ چھوٹے رہتے ہیں، تو آپ کی ماں صبح سویرے اٹھ کر آپ کو اپنے لیے آپ کو ٹفن دے کر اسکول میں بھیجتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر میری زندگی کا سہارا بننے والا ہے۔ لیکن والدین کو کیا معلوم ہے کہ میرا بچہ اسکول جانے کے بعد تعلیم حاصل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ میرے دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرنا۔ جو انسان امانت میں خیانت کرتا ہے وہ گنہگار انسان ٹھہراتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، اس میں قسم کی کوئی پچھنے کی باقی نہیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، چاہے وہ معاشرت کے اعتبار سے ہو یا اخلاقیات کے اعتبار سے ہو، وہ پوری کامل تعلیم دی گئی ہے۔ اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیم اور ان اخلاقیات پر توجہ دیں کہ کسی انسان نے اگر پوچھے کہ کون سے اسکول کا طالب علم ہے، تو کہنے پر معلوم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہائی اسکول کا بچہ ہے، تو یقیناً اس کے دل سے دعا نکلنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قسم کی تربیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ آج والدین ہمارے اوپر کتنا احسان کرے، اب اس احسان کا جواب ہم کس طریقے سے دے رہے ہیں؟ ہمارے اکثر گاؤں کے لوگ، ہمارے اکثر پیرنٹس فارن میں رہتے، صبح سویرے اٹھ کر آپ کو کسی قسم کی کوئی پیاس باقی نہ رہے اس کے لیے ساری کوششیں کرے، لیکن وہ والدین سات سمندر دور رہنے کے بعد جب ہم اپنے گھروں پر رہتے تو کیا ہم والدین کا اچھا جواب دے رہے یا نہیں دے رہے؟ آج الوداعی تقریب ہے، الوداع کرنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو تعلیم مکمل طور پر حاصل کرنے کے بعد اس ہائی اسکول کو یا کوئی سی بھی اسکول ہو اس کو رخصت کرتے ہیں، اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کی جھولی علم سے خالی ہوتی ہے، صرف نام کے لیے کامیابی ملتی ہے، تو یقیناً ایسے بچے آگے جا کر کچھ نہیں کرتے ہیں۔ میں ابھی 1 مہینہ پہلے کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ اور جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی سوچ کیا ہونی چاہیے اور ان کا رویہ اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ یقین جانے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو خوشحال رکھا ہے۔ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی سہولیات دے رکھی ہے، کیا ہم ان سہولیات کا کوئی فائدہ اور اس کا کوئی صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اس وجہ سے میرے کو ایک واقعہ یاد آیا۔ رات کے تقریباً 11:30 یا 12 بج رہے تھے، میں بمبئی میں بینڈر بازار میں کھڑا تھا۔ ایک خوشحال نوجوان یعنی اچھی صورت کا نوجوان میرے پاس آیا اور میرے سے کہنے لگا کہ ادھر کوئی ہوٹل ہے؟ تو میں بولا ادھر نزدیک میں شالیمار ہے، نظارے ہے۔ تو بولتے اس کا جو کوشچن تھا آپ اس کو ذرا دھیان سے سمجھ لیجیے۔ اس کا جو کوشچن میرے سے تھا وہ بولا اس نے پھر کہ سستا کوئی ہوٹل ہے کیا یہاں پر؟ تو میرا دل بھی تھوڑا سا جھجک گیا، پورا اتنا پیارا نوجوان اتنا اچھی صورت والا، میں بھی سمجھا کہ کوئی پیسے والا ہوگا۔ اب پیسے والا تھا یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن اس نے جو کہا کہ اچھا اور سستا ہوٹل میرے کو چاہیے، میں دل میں خیال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنی بے پناہ سہولیات سے سرفراز فرمایا ہے کہ ہم کسی ہوٹل میں جاتے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے، چاہے پھر وہ بل ایک وقت کا 2000 ہو، 3000 ہو یا 5000 بھی ہو، تو ہم اس میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتے، بنا جھجک وہ اماؤنٹ پے کر دیتے، چاہے پھر کیش کے ذریعے سے ہو یا گوگل پے ذریعے سے ہو یا اسکین کے ذریعے سے ہو۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کدھر گئے؟
تو اس نے کہا کہ میں کشمیر کا ہوں. تو پھر آپ یہاں پر کیوں آئے؟ تو میرا کام کیا ہے؟ پھر آپ کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ تو اس بچے نے میرے سے کہا کہ میں M.Com کر رہا ہوں. جب اس نے کہا کہ میں M.Com کر رہا ہوں تو میں بھی اور میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنی بڑی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کی یہ فکر ہے جس کو ہم اپنی زبان میں کفایت شعاری کر سکتے ہیں. جب ہم چار دیواری کے باہر جاتے ہیں، جب کسی شہر میں رہتے ہیں یا کسی دوسرے کالج میں جاتے ہیں، تو یقیناً طلبا و طالبات آپ سے عاجزانہ یہ بات کر رہا ہوں، اور جو شادی سے چل رہی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسکول میں آتے ہیں، ایک وقت ہے جو فارمیلٹی ہے، صبح ہے شام چلے گئے، لیکن اگر ہم صبح آنے کے بعد شام چلے جانے کے بعد اگر ہم نے اپنی جھولی کو ان میں سے نہیں بھر دیا تو ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی اور اپنے والدین کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں. کوئی والدین اور کوئی استاد آپ کا برا نہیں چاہتے، بلکہ ہر استاد اور ہر والدین کی یہی خواہش، تمنا اور آرزو رہتی ہے کہ جو میرے بچے ہیں والا درجے پر کیسے پہنچا ہے. ہم دوسرے کی کارناموں کو دیکھ کر اشش کرتے ہیں کہ پونا یہاں پر بیٹھ گیا، پونا IAS آفیسر بن گیا، تو پھر پونا بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم نہیں بن سکتے، بٹ ہمارے اس میں دل کے ارادوں کی پختگی نہیں ہے، عزم اور حوصلے نہیں ہے. اگر سمندر کی گہرائی معلوم کرنا ہے تو ہم کو کنارے پر بیٹھ کر سمندر کی گہرائی معلوم نہیں ہو سکتی ہے. گہرائی معلوم ہونے کے لیے آپ کو سمندر میں کودنا ضروری ہے. اگر ہم اسکول میں آنے کے بعد کامل توجہ کے ساتھ جو اساتذہ کرام ہم کو پڑھاتے ہیں اگر ہم اس کو دھیان سے نہیں سنتے، صرف فارمیلٹی کے نہیں سنتے، تو یقین جانے آپ اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں. اور یہ نقصان کی کمی آپ کو اس وقت محسوس نہیں ہوگی جب آپ بڑے ہو کر کمانے کے لائق ہو جائیں گے، اور جب کسی انٹرویو کی ضرورت آپ کو پڑے گی تو آپ کو ادھر معلوم چلے گا کہ میری جھولی علم سے بھری ہوئی ہے یا نہیں ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ سے ہمیشہ اور بار بار جو ہمارے تعلقات کے اور جب کبھی ایسی محفل ہوتی ہے تو ہم نوجوانوں سے یہی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ نوجوان ایک قوم کا مستقبل ہوتا ہے، اور جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا حملہ اس کے نوجوانوں پر ہوتا ہے. کہ کسی قوم کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلا دشمن کا ہتھیار یہی ہوتا ہے کہ ان کے نوجوانوں کو غلط کاموں میں پھیلا دیا جائے. ہم اپنے معاشرے میں ہوتے ہیں، ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے کن زندگیوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ ہر نوجوان جانتا ہے. راتوں کو جاگنا نہیں ہے بلکہ سونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو جاگنے کے لیے بنایا ہے. اصل میں مسئلہ ہمارے سماج کا، ہمارے قوم کا مسئلہ یہی ہے کہ جو کام ہم کو کرنے کے ان کو کرتے نہیں ہے، اور جو نہیں کرنے کے ان کو ہم کرتے ہیں، اس لیے سراسر ہم خسارے میں نظر آتے ہیں. اس لیے حکومت کی پالیسیوں کو بھی سمجھنا ہے. نوجوان یہ مت سمجھیے کہ میرے کو کشمیر میں 90% ملے، 56% ملے، یہ آپ کا ایک جو اسٹڈی کی ہے اس کا نتیجہ ہے. اصل جب آپ ادھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میرے 69% یا 56% کس کام کے ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، جو وقت ہم کو دیا جاتا ہے ہم یقیناً اس میں محنت سے کام لیں. اگر آسمان کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمت کا پختہ، ارادوں کا مضبوط، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اور جو ترامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ان کا مطالعہ کر کے ہم کو آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے. ایسے ہی کلمات پر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، پھر ایک بار آپ کے سامنے عاجزانہ اور مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ جب آپ اس چار دیواری سے باہر جائیں گے تو آپ اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچیے، اور جو وقت اور جو کالج میں جو وقت آپ کو دینا ہے صبح سویرے جا کر جس وقت آپ کو لوٹنا ہے، یقیناً آپ کو علم سے بھر کر آنا ہے باہر. نہ قرآن نہ خواستہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے. ہر ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا اپنی ذمہ داری کے مطابق کہ آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک نبھایا ہے. والدین کہیں گے کہ ہم نے ان کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی،
तो फिर आपने तालीम हासिल में कमी और कोताही क्यों की? ये सवाल हर किसी से किया जाएगा। और साथ ही साथ हमको अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करनी चाहिए, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करनी चाहिए और शरीयत के हुदूद में रहते हुए तालीम हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। आखिर में अल्लामा इकबाल के इस शेर के साथ अपने बात का इख्तिताम करता हूँ कि अपने मन में डूब कर पाता सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।